الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره الذي معبودا مسجودا مشهودا مقصودا موجودا مطلوبا محبوبا الصلاة والسلام على رسوله النبي القوي الحفي الولي الجلي الأمي المكي المدني العربي الحجازي المدري القريشي الهاشمي المطلبي وعلى آله وصحابه وأتباعه وأزواجه وأولاده وأحبابه وآبانه وأنصاره وأهل بيته الطيبين الطاهرين المطهرين الأكملين الأجملين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وبرهانه الرشيد ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما باواز بلند درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ علیہ وآلہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ مہر چرخ نبوت پہ روشن درود، گل باغ رسالت پہ لاکھوں سلام، اور وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اس کی پیاری فصاحت پہ بے حد درود، اس کی دلکش بلاغت پہ لاکھوں سلام، اس کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود، اس کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام، الغرض ان کے ہر منہ پہ بے حد درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام، اور ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام، اور فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ پارہ ہائے صحف گنچہ ہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت کے الفاظ دیکھیں، پارہ ہائے صحف، قرآن کے صفحے، قرآن کے سپاروں کے صفحے، پارہ ہائے صحف گنچہ ہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، اور خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث تینت پہ لاکھوں سلام، اور حضور کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ فرماتے ہیں، جس کا آنچل بھی دیکھا نہ ماہ و مہر نے، جس کا آنچل بھی دیکھا نہ ماہ و مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، اور سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ واجب صد احترام، لائق صد تکریم حضرات گرامی قدر، معزز و محترم محتشم سامعین، بالخصوص خطیب اہل سنت فاضل جلیل عالم نبیل حضرت علامہ مولانا محمد عثمان جلالی صاحب خطبہ جمعہ کی سماعت کے لیے تشریف لائے، میں انہیں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے خطاب جمعۃ المبارک کا موضوع حضور کی پیاری بیٹی سیدہ کونین، مخدومہ کونین، جان احمد کی راحت، حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک، حضور کے دل کا چین، جناب سیدنا علی المرتضیٰ کی زوجہ محترمہ، امام حسن و حسین کی مادر محترمہ، آپ اور ہم سب کے ایمان کے عروج کا سبب، ہمارے ماں باپ اس ہستی پہ قربان ہو جائیں، حضور کی پیاری بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی عزت و حرمت اور آپ کی عظمت اور فضیلت بیان کرنا مقصود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہماری زبان کے اوپر کلمہ حق اور سچ کو جاری و ساری فرمائے۔
میرے محترم سامعین، یہ وہ ہستی ہیں جو محفوظ عن الخطا ہے، یعنی کہ اللہ نے انہیں خطاؤں سے محفوظ رکھا۔ اور ہمارا عقیدہ ہے جو خطاؤں سے جس کو اللہ محفوظ رکھے اس سے خطا سرزد ہو ہی نہیں سکتی۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ میرے محترم سامعین، حضور کی پیاری بیٹی سیدہ کونین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے، اس کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیں کہ مستدرک حاکم کی روایت ہے، اور اس کے علاوہ اشرف المعبد لآل محمد کے اندر بھی یہ روایت درج ہے۔ حضرت امام حاکم المستدرک علی الصحیحین میں فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت فرماتی ہیں۔ عدل دیکھیں، عدل، راویہ کا نام ہے حضرت عائشہ صدیقہ، صدیقہ بنت صدیق، عتیقہ بنت عتیق، وہ ہستی 4000 صحابہ کرام جن کے شاگردوں میں شامل ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ وہ ہستی ہیں، حضور نے فرمایا خذوا نصف دینکم عن الحمیرہ۔ حضور نے فرمایا اگر کوئی بندہ دین کا طالب اور متمنی ہے، آدھا دین اسے محمد مصطفیٰ سے ملے گا، باقی آدھا دین حضرت عائشہ صدیقہ سے ملے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا ایک موقع کے اوپر رنج زدہ تھیں، ملول تھیں، دل گرفتہ تھیں، تو حضور نے فرمایا یا بنیۃ اما ترضین انک سیدۃ نساء العالمین و سیدۃ نساء ہذہ الامہ۔ حضور نے فرمایا میری پیاری بیٹی فاطمہ، میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں، میں تجھے خوش کرنا چاہتا ہوں، میں تجھے خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ اے میری پیاری بیٹی تو خوش ہو جا، تو راضی ہو جا، اور اس بات کے اوپر راضی ہو جا اللہ تعالیٰ نے تجھے اس امت کی ساری عورتوں کا بھی سردار بنا دیا ہے، اور پوری کائنات کی عورتوں کا بھی اللہ نے تجھے سردار بنا دیا ہے۔ حضور نے فرمایا میری پیاری بیٹی تو خوش ہو جا، میں تجھے خوش رکھنا چاہتا ہوں، تجھے راضی رکھنا چاہتا ہوں۔ ایسا نہیں کہ آپ ناراض تھے، حضور نے ان کی رضا کے اندر اضافے کے لیے، ان کی خوشی کے اندر اضافے کے لیے، کسی موقع پہ وہ کسی وجہ سے رنجیدہ تھی، حضور نے فرمایا میری پیاری بیٹی اس وجہ سے آپ کیوں رنجیدہ ہوتی ہیں، آپ اس بات پہ خوش ہو جائیں، اللہ نے آپ کو پوری کائنات کی عورتوں کا سردار بنا دیا۔ اب آپ دیکھیے، آپ اور میں جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے، بڑی بڑی دور و نزدیک سے آئے ہیں، مسجد کے اوپر بھی لوگ بیٹھے ہیں، سخت گرمی میں بھی۔ ہم جمعہ اس لیے پڑھنے آئے ہیں نا کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ پتہ چلا جمعہ پڑھنے والوں کے جمعہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ آپ جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں جنہوں نے چہرے کے اوپر سنت رسول سجا کے رکھی ہے، آپ نے اس وجہ سے سنت رسول سجائی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ فیشن کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اگر دیکھا جائے تو یہ سب سے بہترین فیشن ہے چہرے کو سنت رسول سے مزین کرنا۔ جس فیشن کے اوپر اللہ راضی ہو جائے، ایمانداری سے بتائیے اس سے زیادہ اچھا فیشن کوئی ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا۔ نمازی نماز پڑھتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، حاجی حج کرنے جاتا ہے اللہ راضی ہو جائے، روزے دار روزہ رکھتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ پوری کائنات اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہے، پوری مخلوق اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہے۔ آدم علیہ السلام زمین پہ آنے کے بعد 40 سال تک روتے رہے، توبہ کرتے رہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی کہ اللہ راضی ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی بھڑکائی ہوئی آگ کے اندر چھلانگ لگا دی کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اسماعیل علیہ السلام اپنی نابالغی کی عمر میں چھری کے نیچے لیٹ گئے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کافروں نے کلوتر کے ذریعے آرے سے چیر کے رکھ دیا کہ اللہ راضی ہو جائے۔ نوح علیہ السلام نے شہادت اس لیے پیش کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آزمائشیں برداشت کی کہ اللہ راضی ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آزمائشیں برداشت کی کہ اللہ راضی ہو جائے۔ پتہ چلا پوری مخلوق اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہے۔
تمام انبیاء اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے یا محمد کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد۔ اللہ فرماتا ہے محبوب میں وہ ہوں جسے پوری کائنات راضی کرنا چاہتی ہے، اور محبوب تو وہ ہے جسے رب کائنات راضی کرنا چاہتا۔ دیکھنا حضور نے جب انگلی سے اشارہ کیا اور چاند چیر گیا تو چیرنے والی اصل ذات تو اللہ کی تھی، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، فاعل حقیقی اللہ تھا، اشارہ حضور کا تھا، حکم اللہ کا تھا۔ تو حضور کے اشارے پہ اللہ نے چاند کو چیرا کس لیے کہ محبوب راضی ہو جائے۔ حضور کے اشارے پہ اللہ نے چاند کو اس لیے نہیں چیرا کہ کافر کلمہ پڑھ لے۔ اللہ خود اپنے محبوب سے کہتا ہے وما علیک الا البلاغ، محبوب آپ کے ذمہ صرف پہنچا دینا، کوئی مانے یا نہ مانے یہ میرا اور اس کا معاملہ۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ اللہ فرماتا ہے محبوب آپ پریشان نہ ہو اگر وہ ایمان نہیں لاتے، مگر پھر بھی حضور نے انگلی اٹھائی، اللہ نے چاند کو چیرا کہ محبوب راضی ہو جائے۔ حضور نے اشارہ کیا، اللہ نے سورج کو پلٹا دیا کہ محبوب راضی ہو جائے۔ حضور کے ہاتھ میں پتھروں نے کلمہ پڑھا کہ محبوب راضی ہو جائے۔ اللہ نے پتھروں سے نبی پہ درود پڑھایا کہ میرا محبوب راضی ہو جائے۔ حضور کے اشارے پہ اللہ نے پانی کے اوپر پتھر کو تیرا دیا کہ میرا محبوب راضی ہو جائے۔ حضور کے اشارے پہ اللہ نے سوکھی کھجوریں اگائی کہ میرا محبوب راضی ہو جائے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو رات کے تھوڑے سے حصے میں معراج کروائی کہ میرا محبوب راضی ہو جائے۔ پتہ چلا جسے پوری کائنات راضی کرے اسے اللہ کہتے ہیں، اور جسے اللہ راضی کرے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اور جب حضور فرمائے یا بنیۃ ابات الدین، اور جس کو حضور راضی کرنا چاہے اسے سیدہ فاطمہ الزہرا کہا جاتا ہے۔ سیدہ محفوظ عن الخطا ہے، ہمارا عقیدہ ہے، معصوم نہیں محفوظ ہے۔ محفوظ کا مطلب عن الخطا سے پہلے جو الف لام ہے وہ استیاب کا ہے۔ اللہ نے ہر خطا سے حضور کی بیٹی کو محفوظ رکھا۔ اب اگر میں ایک بندے کے بارے میں کہوں یہ بندہ بالکل صحت مند ہے، اللہ نے اسے ہر بیماری سے محفوظ رکھا ہے، ساتھ میں کو نہیں جسے کینسر بھی ہے، آپ کہیں گے شاہ صاحب عجیب بات ہے، پہلے آپ کہتے ہیں محفوظ ہے بیماری سے، ساتھ ہی کہتے ہیں جی کینسر بھی ہے۔ ایک بات کریں، یا اس کو محفوظ کہیں تو یا اس کو کینسر کا مریض کہیں۔ ادھر آپ کہتے ہیں جی مریض بھی ہے، ادھر آپ کہتے ہیں محفوظ اللہ نے رکھا ہے ہر بیماری سے، تو آپ تسلیم نہیں نہ کریں گے۔ بس اتنی جھٹکی سی بات ہے، سادی سی بات ہے، جس کو اللہ خطاؤں سے محفوظ رکھے اس سے خطا نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے محفوظ رکھا ہے، پھر ماننا پڑے گا وہ محفوظ ہے۔ اس لیے تو میں نے وہ بڑا مشہور شعر پڑھا، گھسا پٹا شعر ہے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ حضور نے فرمایا میری پیاری بیٹی میں تجھے راضی رکھنا چاہتا، ایسا نہیں کہ سیدہ ناراض تھیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے محترم سامعین، یہ حضور ہماری تربیت کر رہے ہیں کہ حضور ہمیں بتا رہے ہیں کہ میری پیاری بیٹی کو میرے امتیوں تم نے راضی رکھنا ہے، ان سے محبت کرنی ہے، ان کی آل سے محبت کرنی ہے۔ حضور نے فرمایا یا فاطمہ تو انت فی الجنہ وزوجک فی الجنہ واولادک فی الجنہ ومحب اولادک فی الجنہ ومحبی اولادک فی الجنہ۔ حضور نے فرمایا میری پیاری بیٹی فاطمہ تو بھی جنتی ہے، تیرا شوہر بھی جنتی ہے، تیرے بیٹے بھی جنتی ہے، تیری بیٹیاں بھی جنتی ہے، تیری ساری اولاد بھی جنتی ہے، تیری اولاد سے محبت کرنے والے بھی جنتی ہیں، اور اے فاطمہ جو تیری اولاد سے محبت کرنے والوں جنتی کر دیا۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے باواز بلند کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے سیدہ کو راضی رکھنا ہے، ساری زندگی راضی رکھنا ہے۔ کرو سلام تم زہرا کے آستانے کو، حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو۔ سیدہ کی قربانیاں کم نہیں، یہ وہ ہستی ہیں میدان کربلا میں ایک دن میں 8 بیٹے راہ خدا میں شہید۔ میدان کربلا میں صرف سیدہ کی اولاد میں سے 18 ہستیاں شہید ہوئیں میدان کربلا۔
جس بی بی کی اولاد میں سے 18 فرزند ایک دن میں میدان کربلا میں شہید ہو جائیں، حضور نے صحیح فرمایا میرے امتیوں جنت میں تب جاؤ گے جب میری پیاری بیٹی بھی تم سے راضی ہو۔ عزیزان گرامی قدر، یہ حضور نے کیوں فرمایا کہ میری بیٹی کو راضی رکھو؟ اس لیے کہ مستدرک حاکم کی اگلی روایت ہے، حضور نے فرمایا من آذاہا فقد آذانی ومن اغضبہا فقد اغضبنی ومن ارضاہا فقد ارضانی یا فاطمہ تو ان اللہ یغضب لغضبک ویرضی لرضاک۔ حضور نے فرمایا میرے امتیوں یاد رکھنا، جس نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو تکلیف دی اس نے محمد مصطفیٰ کو تکلیف دی، جس نے ان کو اذیت دی اس نے محمد عربی کو اذیت دی، جس نے ان کو ناراض کیا اس نے محمد مصطفیٰ کو ناراض کیا، جس نے ان کو راضی رکھا حضور نے فرمایا اس نے مجھ کو راضی رکھا ہے۔ اور بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی، حضور نے فرمایا میری پیاری بیٹی تیرا مقام و مرتبہ یہ ہے جب تو ناراض ہوتی ہے رب کائنات بھی ناراض ہو جاتا ہے، جب تو راضی ہوتی ہے اللہ کی ذات بھی راضی ہو جاتی ہے۔ کوئی دھی نہیں محمد دی دھی بنے، بے شک فاطمہ کسے دا نہ ہو، جمی پلی جڑی نوری پردیاں وچ جدے سر اتے نبوت دی چھاں ہوئے تے جدی عزت لئی نبی آپ کھلوتا، جدی چکی چلان لئی جبرائیل بھی پریشان ہو۔ یارو مشکل کشا دی ہوئے بیوی، نالے حسن حسین دی ماں ہوئے، نہیں لبدی مثال اس ماں دی جدے پتر نے چڑھ کے نیزے تے پڑھیا قرآن ہوئے۔ حضرات گرامی قدر، فتاوی عالمگیری کے اندر 500 علماء نے فتویٰ دیا کہ روئے زمین کے اوپر پوری کائنات میں افضل ترین جگہ کون سی ہے؟ تو 500 علماء نے اس فتوے کا جواب لکھا کہ ما ضم اعضاءہ علیہ السلام فہو افضل مطلقہ حتی من الکعبۃ والعرش والکرسی۔ 500 علماء نے لکھا کہ پوری کائنات کے اندر تحت الثری سے لے کے عرش معلیٰ تک، مشرقین و مغربین کے مابین پوری کائنات جو اللہ نے پیدا کی ہے اس میں سب سے افضل جگہ مسجد نبوی، مسجد نبوی بھی نہیں، سبز گنبد بھی نہیں، اس کے نیچے جو جگہ وہ ساری جگہ بھی نہیں، اس میں پھر حضرت ابو بکر صدیق کی بھی قبر انور ہے، حضرت عمر کی قبر انور ہے، ان کا اپنا مقام ہے وہ بھی نہیں، حضور کی قبر انور، حضور کی ساری قبر انور بھی نہیں۔ فرماتے ہیں ما ضم اعضاءہ علیہ السلام، حضور کی قبر انور میں زمین کا جو حصہ حضور کے اعضاء کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ پوری کائنات سے افضل ہے، وہ کرسی سے افضل ہے، وہ عرش الہی سے افضل ہے، حتیٰ کہ کعبے سے بھی افضل وہ زمین کا حصہ ہے جو حضور کے جسم مقدس کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ وہ ریاض الجنہ ہے اس وجہ سے افضل ہے، ریاض الجنہ تو بہت زیادہ رقبہ۔ حضور نے فرمایا ما بین منبری و بیتی روضۃ من ریاض الجنہ۔ حضور نے فرمایا یہ میرا منبر ہے، میرے اس منبر سے لے کے میرے اس حجرے تک یہ جتنا قطع زمین ہے یہ عام زمین نہیں، یہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔ ریاض الجنہ آپ کو پتہ ہے وہ کافی زیادہ جگہ ہے، جو حضرات حج و عمرہ کی سعادت حاصل کر چکے ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں۔ ریاض الجنہ ہونے کی وجہ سے افضل نہیں، اگر ریاض الجنہ ہونے کی وجہ سے افضل ہوتا تو پھر وہ سارا ہوتا۔ ایک طرف روزے کی جالی، ایک طرف منبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری، واہ واہ کیا ہی ذوق افزا ہے شفاعت تمہاری، واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ۔ میرے محترم سامعین وہ سارا ریاض الجنہ ہے مگر افضل وہ ہے جو حضور کے جسم انور کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ حضور اپنی قبر انور کے اندر جلوہ گر ہے، اگر اس کا کوئی حصہ حضور کے ہاتھوں کے ساتھ لگا ہے وہ پوری کائنات سے افضل۔ آپ نے یہ نہیں سمجھنا میں موضوع سے ہٹ گیا، میں حضور کی پیاری بیٹی کی عظمت اور شان ہی بیان کر رہا ہوں۔
لیکن جب باپ کی عظمت سمجھ آئے گی تو تب بیٹی کی عظمت سمجھ میں آئے گی. اگر باپ کی عظمت سمجھ میں نہ آئے تو بیٹی کی عظمت کیسے سمجھ میں آئے؟ تو بیٹی کی عظمت اسے سمجھ میں آئے گی جسے باپ کی عظمت سمجھ میں آئے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، بڑا ہی مقصود نہیں، ویسے ایک مثال دیتا ہوں. میری 3 بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ، بیٹا کوئی بھی نہیں. اللہ سے دعا ہے میری اور آپ سب کی بیٹیوں کو، اولادوں کو ہمیشہ سکھی رکھے اور سلامت. اب میں آپ کے پاس جولائی 2003 سے جمعہ پڑھا رہا ہوں، ابھی جولائی 2007 آنے والا ہے، یعنی کہ تقریباً مجھے آپ کے پاس جمعہ پڑھاتے ہوئے 17 سال ہونے والے ہیں. عزیزان محترم، آپ جو لوگ 17 سال سے میرے پیچھے جمعہ پڑھ رہے ہیں، میری جو بیٹی ہے وہ اگر کسی ایسی جگہ پہ چلی جائے جہاں کے لوگ مجھے نہ جانتے ہوں تو وہ تو اس کو ایک عام بچی کی نظر سے دیکھیں. لیکن ایمانداری سے بتائیے، آپ جو لوگ مجھے جانتے ہیں، اگر آپ کے سامنے میری بیٹی آ جائے تو مجھے آپ سے پکی امید ہے آپ اسے خصوصی احترام کی نظر سے دیکھیں. آپ یہ کہیں گے یہ عطا اللہ شاہ بخاری کی بیٹی ہے جس کے پیچھے ہم نے چند جمعے پڑھے ہیں، جس کی چند تقریریں سنی ہیں، جس نے ہمارے سامنے تھوڑا سا قرآن و حدیث بیان کیا ہے، یہ اس کی بیٹی ہے. لہٰذا آپ اسے خصوصی محبت، شفقت، ادب اور احترام کی نظر سے دیکھیں. تو اب اگر یہ مثال سمجھ میں آ گئی تو اگلا مسئلہ بھی سمجھ لیں. ذرا سوچئے، میرے جیسا مولوی جس نے چند جمعے پڑھائے، چند حدیثیں بیان کی، چند آیتوں کی تفسیریں آپ کے سامنے رکھیں، اس کی بیٹی کو بھی آپ عام بیٹی کی نظر سے نہیں دیکھیں گے، آپ اسے خصوصی مقام اور احترام والی نظروں سے دیکھیں گے. تو ذرا سوچئے، جو 1,24,000 نبیوں کا امام بن کے آیا ہے، اللہ نے اس کی بیٹی کو کیا شان اور عزت اور مقام عطا فرمائی ہے. غیرت مند مقتدی اپنے امام کی بیٹی کو بھی ادب اور احترام کی نظر سے دیکھتا. تو اگر ایک امام کی بیٹی کو آپ اتنے ادب و احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں تو امام الانبیاء کی بیٹی کے ادب و احترام کا اندازہ کون لگا سکتا. تو جو زمین کا حصہ حضور کے جسم کے ساتھ لگا ہے، کعبے سے بھی افضل ہے، کعبے سے بھی افضل ہے. تیسری دفعہ کہتا ہوں تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں جوش خطابت میں کہہ رہا ہوں، کتابوں کے اندر لکھا. اور ہم وہ لوگ نہیں جو جملہ کہہ دیں تو بعد میں ثابت نہ کر سکیں کہ کس کتاب میں لکھا. اللہ کے فضل و کرم سے جو جملہ کہیں گے وہ کتاب میں سے نکال کے دکھائیں گے کہ جی فلاں کتاب میں لکھا ہے، ہماری ذاتی ایجاد نہیں. اور 1400 سال سے یہ جملہ استعمال ہوتا آیا ہے. جو حصہ حضور کے جسم کے ساتھ لگا ہے وہ کعبے سے بھی افضل ہے، وہ کعبے سے بھی افضل ہے. اب اگر یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی تو اگلی بات جب سمجھ میں آئے تو تب آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے، نہ سمجھ میں آئے تو آپ نے خاموش رہنا. جس باپ کے مقام کا عالم یہ ہے کہ زمین کا جو حصہ ان کے جسم کے ساتھ صرف لگ جائے وہ کعبے سے بھی افضل ہو جاتا ہے. تو ذرا سوچئے، حضور نے سیدہ فاطمہ الزہرا کے بارے میں فرمایا، فاطمہ بضعۃ منی، یہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے. جس جسم کے ساتھ لگنے والی زمین کعبے سے افضل ہو جاتی ہے، حضور جس بیٹی کو جسم کا ٹکڑا قرار دے دے، اللہ نے انہیں کتنی فضیلت عطا فرما دی. ایک دفعہ دوبارہ ہاتھ اٹھا کے بآواز بلند کہہ دیجئے سبحان اللہ. اس لیے میرے محترم سامعین، حضور کی بیٹی کا کیا کہنا. ہر نمازی حضور کی بیٹی کا مقروض ہے. یہ جو آپ نماز کے اندر کہتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ آپ اپنی ہر نماز میں جس آل کے اوپر درود پڑھتے ہیں وہ حقیقت میں حضور کی پیاری بیٹی کی اولاد ہے جس کے اوپر آپ درود پڑھتے ہیں. بلکہ تو ہم تو نماز کے بعد جب پڑھتے ہیں نا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 33 دفعہ اور 33 دفعہ الحمدللہ اور اللہ اکبر کتنی دفعہ؟ 34 دفعہ. ہم یہ پڑھتے ہوئے حضور کی بیٹی کے مقروض ہوتے ہیں. اچھا ہو سکتا ہے بہت سے لوگ اس کو صرف ایک وظیفہ سمجھ کے پڑھتے ہوں، ہے ایک وظیفہ، مگر آپ نے ایک معمول سمجھ کے نہیں پڑھنا. آپ نے اس کی پس منظر دیکھے، اس کی شان ورود دیکھے کہ یہ وظیفہ حضور نے کب اور کس کو ارشاد فرمایا. سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا اپنے گھر کی چکی خود چلاتی تھی، اور چکی چلا چلا کے
ان کے ہاتھوں کے اوپر نشان پڑ گئے تھے۔ اب میں یہ تو نہیں نہ کہتا کہ ہاتھوں کی جلد خراب ہو گئی تھی، سکن پرابلم ہو گئی تھی، یہ تو حضور کی بیٹی کا مقام ہے۔ ان کے بارے میں بولتے ہوئے تو ہمیں اپنی زبانوں کے اوپر لگامیں ڈال کے بولنا چاہیے، ہمیں اپنے لہجوں کے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے، اپنی شعلہ بیانی اس وقت اپنے قابو میں رکھنی چاہیے جب حضور کی بیٹی کی بات ہو۔ اس لیے کہ میں اور آپ وہ لوگ ہیں، ادب ہمیں گھٹی کے اندر دیا گیا۔ رب کعبہ کی عزت کی قسم میں پورے دعوے سے کہتا ہوں، آپ جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، آپ کو ادب آپ کی امی جی اور آپ کے ابو جان نے سکھایا۔ منبر پہ ہم نے بعد میں سکھایا ہے، سب سے پہلے انہوں نے سکھایا۔ ماں منی تا رب منایا، پہلا مرشد مائی۔ مرشد ادب سکھاتا ہے، آپ کی مائیں آپ کی پہلی پیر اور پہلی مرشد ہے، باپ بھی آپ کے پیر ہیں، انہوں نے ادب سکھایا ہے۔ قرآن کا ادب کرنا ہمیں ماں باپ نے سکھایا۔ آپ جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، جب آپ چھوٹے چھوٹے تھے، جب یہ والا جوتا اس پاؤں میں اور وہ والا جوتا اس پاؤں میں ہم پہن لیا کرتے تھے، اس وقت ہمارے امی اور ابو نے ہمیں بتایا تھا، بیٹا قرآن کی طرف کبھی کمر نہیں کرنی۔ ہمارے ماں باپ نے ہمیں سکھایا، چاہے قرآن کا ایک ورق ہو یا پورا قرآن، قرآن شہید ہوا ہو یا بالکل نئی حالت میں ہو، قرآن پاک کی ایک آیت ہو یا پورا قرآن ہو، ایک آیت کا ادب بھی پورے قرآن جتنا، بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگانا۔ یہ آپ کی امی اور آپ کے ابو نے، آپ اس وقت آنکھیں بند کر کے ان کی تصویریں اپنے ذہن میں لائیں اور ان کی عظمتوں کو سلام پیش کریں، جنہوں نے بچپن میں آپ کو سکھا دیا تھا۔ جب جوتا پہننا بھی ہمیں نہیں آتا تھا، اس وقت بھی انہوں نے ہمیں بتایا تھا، بیٹا قرآن کی طرف کبھی کمر نہیں کرنی۔ کوئی بندہ نیچے بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہو، تم نے کرسی اور چارپائی کے اوپر نہیں بیٹھنا، اس سے اوپر ہو کے بیٹھنا نہیں۔ ذرا ایسا ادب سکھانے والے ماں باپ کے بارے میں باواز بلند کہیے سبحان اللہ۔ ادب والے ماں باپ تھے، چاہے ان پڑھ تھے، مگر ادب ہمیں گھٹی کے اندر ڈال کے دے کے گئے۔ تو جب سیدہ کی بات ہو تو پھر زبانوں کی لگاموں کے اوپر ہم کنٹرول کرتے ہیں، یہ ہماری تربیت کا حصہ ہے۔ پھر ہمیں لہجے اپنے قابو کے اندر رکھنا پڑتے ہیں۔ تو اس لیے چکی چلاتے چلاتے میں یہی کہوں گا کہ سیدہ کے مبارک ہاتھوں پہ نشان پڑ گئے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے سکن پرابلم ہو گئی، سکن ڈیزیز ہو گئی، نہیں نہیں، اس در سے شفاؤں کی خیرات تقسیم ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا کے بیٹے امام حسن کو، جب ان کی عمر مبارک 13 سال تھی، اس وقت انہیں سامنے کھڑا کر کے اپنے سر کے بالوں کی ایک لٹ اٹھا کے، اپنا امامہ شریف اتار کے گھٹنے پہ رکھ کے زمین پہ بیٹھ کے اپنے بالوں کی لٹ اٹھا کے کہا تھا، واللہ ما انبتت ھذا شعرنا علی رؤوسنا الا بجدک یا حسن۔ اے حسن، اللہ کی عزت کی قسم، ہمارے سروں پہ جو بال اگے ہیں وہ بھی آپ کے نانا محمد عربی کے وسیلے اور صدقے سے اگے ہوئے ہیں۔ کس پائے کے خطیب تھے خلفائے راشدین، اور اپنی خطابت میں کیسی شان بیان کیا کرتے تھے۔ میرے محترم سامعین، سیدہ کے ہاتھوں پہ نشان پڑ تو مال غنیمت آیا مسجد نبوی کے اندر، انہیں بھی خبر پہنچی کہ مال غنیمت آیا اور تقسیم ہو رہا، اس میں غلام بھی ہیں، باندیاں بھی ہیں، سونا چاندی بھی ہے، دیگر ساز و سامان۔ تو آپ کا جی چاہا کہ میں مانگوں، لیکن نہیں مانگ سکے۔ جو بیٹی باپ سے نہیں مانگتی وہ کسی اور سے کیا مانگے۔ تو جی چاہا کہ میں کام کرتی ہوں، چکی چلاتی ہوں، کوئی باندی مانگ لوں، گھر کے کام کاج کے لیے کوئی عورت لے آؤں جو غلاموں کی شکل میں آئی ہوئی ہیں، باندیاں ہیں، مگر آپ نے نہیں مانگا۔ رات کو جب حضور ملنے آئے تو عرض کی، یا رسول اللہ، مال غنیمت آیا تھا، میرا جی چاہا کہ مانگوں مگر مانگ نہیں سکی۔ آگے سے حضور کا جواب سنو۔ پیاری بیٹی تھی، اور اس وقت ایک ہی تھیں جب کا یہ واقعہ، باقی حضور کی ساری اولاد دنیا سے پردہ کر چکی تھی، 4 بیٹے بھی 3 بیٹیاں۔ آگے سے حضور کا جواب سنیں۔ حضور نے فرمایا، میری پیاری بیٹی کو میں تجھے کیسے دیتا؟ بدر کے یتیم مانگنے کے لیے آئے تھے، وہ ان کا حصہ تھا، سارا ان میں تقسیم ہو گیا، انہیں چھوڑ کے میں تجھے کیسے دیتا؟ یہ ہے اسلامی طرز سیاست اور اسلامی نظام حکومت، جس میں جو بیت المال ہے، مال غنیمت جو سرکاری پراپرٹی ہے، جب اس کو تقسیم کرنے کی باری آتی ہے تو حضور اپنی اولاد کو پیچھے رکھتے ہیں اور بدر کے یتیموں کو پہلے عطا فرماتے ہیں۔
اس طرح تقسیم ہوتا ہے سرکاری خزانہ اور اس طرح دیا جاتا ہے۔ ہمارا تو آج کل عالم یہ ہے کہ اسلامی نظام حکومت تو یہ کہتے ہیں یتیموں کی کفالت کی جائے، جو غریب ہیں ان کو ضروریات زندگی مہیا کی جائیں۔ ہمارے مقدموں میں تو یہ لکھا ہے کہ پیسے دے کے بھی اگر پیٹرول لینا ہے تو اس کے لیے بھی لائن میں لگنا پڑے گا۔ ہم اپنی زندگی کے اس دور میں سے گزر رہے ہیں کہ پیسہ دے کے بھی چیز نہیں مل سکتی، حالانکہ اسلامی نظام حکومت یہ کہتا ہے جس کے پاس پیسہ نہیں اس کی ضرورت کو پورا کرنا یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے۔ اور اب تو صورتحال یہ ہے کہ آپ کے پاس پیسے بھی ہوں تو حکومت وقت آپ کی ضرورت پوری نہیں کر سکتی، پیسہ ہونے کے باوجود بھی ضروریات زندگی آپ کو نہیں ملیں گی۔ میرے محترم سامعین، یہ اسلامی طرز سیاست اور اسلامی نظام حکومت ہے کہ اتنی عظیم ہستی، اتنے مقام و مرتبے کی مالک بیٹی سے کہہ رہی ہے میری بیٹی وہ میں تجھے کیسے دیتا وہ بدر کے یتیموں کے اندر تقسیم ہو گیا ہے، اور حضور نے فرمایا بیٹی میں تجھے اس سے ایک بہتر چیز عطا کرتا ہوں جو دنیا وما فیہا سے بہتر ہے، اور حضور نے فرمایا میری بیٹی تیرے وسیلے سے جو اس کے اوپر عمل کرے گا اللہ اسے دنیا کی تھکاوٹ سے بھی آرام عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی اللہ اسے آرام عطا فرمائے گا۔ عرض کی بابا جان وہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ہر نماز کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے، دونوں، ہر نماز کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ اور محدثین اور صوفیاء اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں پڑھ کے دونوں ہاتھوں پہ پھونک کے پورے جسم پہ پھیر لیا کرو۔ حضور نے فرمایا جو بھی یہ عمل کرے گا اللہ دنیا کی تکلیف سے بھی نجات عطا فرمائے گا، آخرت کی تکلیف سے بھی نجات عطا فرمائے گا۔ آپ سارے لوگ جو محنت کش ہیں، جو دن بھر کے تھکے ہوئے بستر پہ لیٹتے ہیں یا جن کو شکایت ہے کہ ہمیں نیند نہیں آتی، ایک دن آپ نیند کی گولی نہ کھائیں، حضور کا دیا ہوا نسخہ استعمال کریں، مکمل ایمان، توکل اور یقین کے ساتھ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کے دونوں ہاتھوں پہ پھونک کے پورے سر پہ پھیرے، پورے جسم کا مساج کر لیں۔ رب کعبہ کی عزت کی قسم کائنات بدل سکتی ہے مگر محمد عربی کی زبان سے نکلی ہوئی بات نہیں بدل سکتی۔ اس کو تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے جو سیدہ فاطمہ الزہرا کے وسیلے سے اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ عزیزان گرامی قدر، ہم تو تسبیح فاطمہ یہ بھی پڑھے تو سیدہ فاطمہ الزہرا کے مشکور اور ممنون ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے میں آپ کو نصیحت کروں گا، وصیت کروں گا، آپ نے کبھی ان مسئلوں میں نہیں پڑھنا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا گئیں، باغ مانگنے گئیں، آگے سے انہوں نے یہ حدیث سنائی، پھر ان کا رد عمل یہ تھا، پھر یہ واپس تشریف لے آئی۔ یہ نہ تو قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا، نہ یہ میرا اور آپ کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ان عظیم ہستیوں کا ہے اور اللہ کا ہے، اور اللہ اس کے بارے میں بہتر فیصلہ، مجھے اور آپ کو اس کے معاملے میں نہ بولنے کا حق حاصل ہے نہ فیصلہ کرنے کا۔ یہ بڑے بڑے جو شیخ الحدیث ہیں، جو مفتی ہیں، جو بڑے بڑے محقق ہیں اور فاضل اجل ہیں، ڈاکٹر ٹائپ لوگ اور فارغ لوگ، آپ اور میں تو مصروف لوگ ہیں، ہمارے پاس تو اتنا وقت نہیں کہ ان مسائل کے اوپر بات کریں اور سوچیں اور پھر فیصلے کر کے بتائیں جی یہ تھا اور یہ خطا پہ تھا اور وہ خطا پہ نہیں تھا۔ نہیں، آپ مصروف لوگ ہیں، آپ اپنے کام کاج کی طرف دھیان رکھیں، ان مسائل کی طرف بالکل توجہ نہ رکھیں، قیامت کے دن یہ آپ سے پوچھا نہیں جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرماتا ہے وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر تہمت لگی تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نور 18واں سپارہ آیہ مبارکہ 16 نازل فرمائی۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسا کیوں نہیں ہوا جب تم نے یہ بات سنی؟ اب ہمارے لیے مسئلہ قابل تقلید ہے۔ اللہ نے فرمایا ایسا کیوں نہیں تم نے کیا کہ جب تم نے یہ بات سنی تو تم یوں کہتے ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، کہ ہماری تو حیثیت ہی نہیں ہے، ہماری ذات تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم اتنے بڑے معاملے کے اوپر کلام کر سکے۔ اللہ تمام عیبوں سے پاک ہے، ھذا بہتان عظیم، اور یہ بہتان عظیم ہے۔ یعنی کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ کی عصمت اور عزت کو حملہ ہوا اور حضرت عائشہ صدیقہ کے اوپر تہمت لگی، اللہ نے فرمایا جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہم اس قابل نہیں کہ اس معاملے کے اوپر بات کر سکیں،
وہ بھی مجھے پسند آ گئے۔ معلوم ہوا جب عظیم ہستیوں کا معاملہ ہو اور ان کے آپس کی بات ہو، میرے اور آپ جیسے صرف یہ کہہ دے ہماری مجال ہی نہیں، ہماری حیثیت ہی نہیں، ہماری اتنی ذات اس قابل ہی نہیں کہ ہم اتنے بڑے معاملے میں فیصلے کر سکیں اور کلام کریں، اگر ہم یہ بات کہہ کے بھی خاموش ہو جائیں، سمجھ لیں اللہ کو بھی پسند آ گئے ہیں، اللہ کے رسول کو بھی پسند آ گئے ہیں۔ تو لہٰذا یہ فیصلے کرنا فارغ لوگوں کے لیے آپ چھوڑ دیں۔ یہ قیامت کے دن ہم سے نہیں پوچھا جائے گا مانگنے گئیں یا نہیں گئیں، آگے سے انہوں نے دیا یا نہیں دیا، حدیث سنائی پھر ان کا رد عمل کیا تھا۔ یہ ان لوگوں کا کام ہے جو بالکل 24 آور فارغ ہے اور کوئی انہیں کام نہیں، وہ فیصلے کرتے پھرے، ان کا کام انہیں مبارک۔ ہمیں تو اتنا پتا ہے، جس بات کا ہمیں پکا یقین ہے وہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا جس نے میری بیٹی کو راضی کر لیا اس نے محمد مصطفیٰ کو بھی راضی کر لیا اور اپنے خدا کو بھی راضی کر لیا۔ ہمیں تو اتنا پتا ہے کہ حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ہمیں تو اتنا پتا ہے کون سیدہ کونین، حضور کی پیاری بیٹی بنت رسول، حضور کی پیاری بیٹی سیدنا علی المرتضیٰ کی زوجہ امام حسن و حسین کی والدہ، جن کے گھر جبرائیل آئے تو سر جھکا کے آئے، اسرائیل آئے تو اجازت لے کے آئے، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ ہمیں تو جس بات کا پتہ ہے اور یقین ہے، جو ہمارے تعلق کی بات ہے، جو معاملہ ہمارے ساتھ ہونا ہے اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہونا ہے۔ دیکھیے 1400 سال پہلے نہ میں تھا نہ آپ تھے، نہ ہمارے سامنے وہ مانگنے گئی، نہ ہمارے سامنے کسی نے ان کو حدیث سنائی۔ وہ ان ہستیوں کا معاملہ ہے، ہم تو ان کی گرد راہ ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بھی قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا کا مقام وہ تو آپ سن رہے ہیں، لیکن جو بات ہمارے سامنے ہونی ہے میری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے، میں وہ آپ کو سنانے لگا۔ حضور نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، 1,24,000 انبیاء بھی جمع ہوں گے، ان کے ماننے والے بھی جمع ہوں گے، 1,24,000 نبیوں کی بیویاں بھی جمع ہوں گی، وہ بھی آئیں گی، ان 1,24,000 نبیوں کی مائیں بھی آئیں گی، ان کی بہنیں بھی آئیں گی، ان کی بیٹیاں بھی آئیں گی۔ کوئی اعلان نہیں ہوگا، کوئی قسم کا اعلان نہیں ہوگا، اور پھر حضور نے فرمایا ایک اعلان ہوگا، یا اہل محشر غضوا ابصارکم ونقصوا رؤوسکم، اے محشر کے میدان میں جمع ہونے والے تمام مردوں، تمام عورتوں، آدم سے لے کے قیامت کی صبح تک آنے والے انسانوں، اپنے سروں کو جھکا لو، نظروں کو گرا لو، مؤدب کھڑے ہو جاؤ۔ سوال ہوگا کیوں؟ اللہ فرمائے گا ان فاطمہ بنت محمد قد تمر، نظریں جھکاؤ، ادب سے کھڑے ہو، سروں کو نیچا کرو، کیونکہ محمد عربی کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کی سواری آ رہی ہے۔ تو لہٰذا قیامت کے دن فدق کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، نہ مانگنے کے بارے میں، نہ حدیث سنانے کے بارے میں، نہ یہ پوچھا جائے گا جب مانگ رہی تھیں تو کس پہ تھیں، نہیں۔ قیامت کے دن ہمیں جس بات کا کہا جائے گا وہ یہ ہوگا، میں بھی اور آپ بھی وہاں پہ کھڑے ہوں گے، اور انشاءاللہ ہم بھی ادب سے کھڑے ہو جائیں گے اور سر کو ایسے جھکا لیں گے، اور میری اور آپ کی نظریں نیچی ہوں گی، اور پھر ہمارے کانوں میں آواز قدرت آئے گی محمد عربی کی بیٹی فاطمہ الزہرا کی سواری آ رہی ہے۔ دیکھیے میرا تو کام ہے کہ جو آنے والا وقت ہے آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں، جو ہو گیا اس سے ہمیں کیا تعلق۔ وہ جو لوگ اس کے اندر الجھے ہوئے ہیں وہ الجھے ہی رہیں، ان کا کام انہیں مبارک۔ ہمارا یہ کام ہے جو ہمارے ساتھ ہونا ہے، ہم نے اس کے لیے آپ کو تیار کرنا۔ بھی دیکھنا اچھا استاد تو وہ ہے نا جو میٹرک کے سٹوڈنٹ کو میٹرک کی کتابیں پڑھائے، 10ویں کے طالب علم کو 10ویں کی پڑھائے، اب 10ویں کے طالب علم کو 8ویں کی کتابیں لے کے بیٹھ جائے کہ یہ دیکھو اس میں کیا ہے، اس میں کیا ہے، تو وہ استاد اچھا نہیں۔ تو لہٰذا میں آپ کو وہ پڑھا رہا ہوں جو ہونا ہے، امتحان کی تیاری کروا رہا ہوں۔ انشاءاللہ قیامت کا دن ہوگا، سارے انبیاء بھی کھڑے ہوں گے، انبیاء کی مائیں بھی کھڑی ہوں گی، ان کی بیٹیاں بھی کھڑی ہوں گی، ان کی بہنیں بھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہوں گے۔ اور آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا آئیں گی تو یہ عطاء اللہ شاہ بخاری کیا کہہ رہا ہے کہ نبی بھی کھڑے ہو جائیں گے۔
1,24,000 نبی کھڑے ہو جائیں گے، سیدہ کی آمد ہوگی، ہوں گے کھڑے، اور باقاعدہ دلیل ہے، اس لیے کہ اگر کسی کو کھڑے ہونے کی سمجھ نہ آئے، وہ یہاں سے سمجھ جائے کہ حضور کی زندگی میں بھی اگر سیدہ فاطمہ الزہرا حضور کو ملنے کے لیے آتی تھی تو حضور بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے۔ تو جس کے آنے پہ امام الانبیاء کھڑے ہو سکتے ہیں، اس کے آنے پہ اس امام کے مقتدی بھی کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ساری نبیوں کی مائیں جمع ہوں گی، بیٹیاں جمع ہوں گی، بہنیں جمع، انبیاء ہوں گے، اولیاء ہوں گے، تابعین، تبع تابعین، اور میں اور آپ حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے۔ فقط اتنی غرض ہے انعقاد بزم محشر سے کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ پھر اس دن پتا چلے گا تم دنیا میں اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے، ادھر آؤ دیکھو، اس ہستی کی آمد کا اعلان اتنا ہے، آمد کا احترام اتنا ہے، یہ آ رہی ہے تو استقبال کے لیے 1,24,000 انبیاء بھی کھڑے ہو رہے ہیں، ان کا امام بھی کھڑا ہو رہا ہے۔ تو آپ میری اس نصیحت کو ذہن میں رکھیں گے۔ تو اس لیے میں اس مسائل میں ہمیشہ آپ کو توازن اور اعتدال کا درس دیتا ہوں۔ جو ہم سے پوچھا جائے گا، جو ہمارے ساتھ ہوگا، ہم نے اس کی تیاری کرنی ہے۔ جو ہم سے سوال ہی نہیں ہونا، آؤٹ آف کورس سٹڈی کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ آؤٹ آف کورس سٹڈی آپ کو پتہ ہے، جب آپ اسکول میں پڑھتے تھے تو ہمیشہ وہ اسٹوڈنٹ کرتے تھے جو ویلے ہوتے تھے۔ تو یہ ویلوں کا کام ہے، ہم نے ویلوں والے کام نہیں کرنا۔ ہم نے بالکل اپنے مقصد پہ نظر رکھنی ہے، اور ہمارا یہ اعلان ہے جو سیم چشتی نے کہا، کیڑی عورت وچ کو نین جس نے زہرا وانگ پائی شان جلی ہو، جدے پتر حسنین جے لال ہومن سرتاج جس دا مولا علی ہوئے، جدے داروتے خدمت کرن خاطر ہر ایک حور فردوس دی کھلی ہوئے، پھر بھی اپنے ہتھاں نال پیس چکی نال چھالیاں دی بھری تلی ہوئے، پردہ اینا کہ جدی زمین نے بھی کدی ویکھی نہ پیران دی تلی ہوئے، بوے دے ایک پاسے نیوی توڑ کر کے جدی لنگی فرشتیاں گلی ہوئے، کیڑی شہنشاہ زادی یہ گھر جس دے کئی کئی دن تک اگ نہ بلی ہوئے، تے جدی کلثوم تے دھی زینب پا بیڑیاں تے شام نو چلی ہوئے، لاش جس دے شبیر دی کربل اندر خونی کوڑیاں دے سنباں دلی ہوئے، جدے جگر گوشیاں دی بوٹی بوٹی کربل دی ریت وچ رلی ہوئے، سائم کون پہنچے او دی شان تائیں جو محمد دی گود وچ پلی ہوئے۔